وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس رب نے آپ کو حاجت مند پایا تو رب نے آپ کو غنی فرما دیا. رب نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. یہاں پر جو قابل توجہ الفاظ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک عائلاً اور دوسرا فأغنیٰ، کہ رب نے آپ کو عائل پایا تو غنی کر دیا. اب یہ عائل کا کیا معنی ہے اور غنا سے کون سا غنا مراد ہے، یہ دونوں چیزیں قابل توجہ ہیں. جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے اس میں عائل کے دو معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا جو معنی ہے عائل کا وہ ہے المفتقر، یعنی کہ تنگ دست، اور دوسرا معنی ہے اس کا ذو عیال، یعنی کہ اہل و عیال والا. یہ ساری امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیال ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو عائلاً کہا گیا کہ اے محبوب یہ ساری کی ساری امت آپ کو جو ہے وہ عطا کر کے رب نے آپ کو غنی بنا دیا. یعنی پہلے جو بھی نبی آتے تھے ان کی محدود جو ہے وہ عرصہ ہوتا تھا، محدود امت ہوتی تھی، محدود علاقہ ہوتا تھا. اس سے بڑھ کر وہ نہ کوئی تبلیغ کرتے تھے، نہ ان کی نبوت و رسالت ہوتی تھی. لیکن تمہاری یہ شان عظمت ہے کہ رب نے تمہارے لیے سارے کے سارے جو علاقے ہیں ان کی قید کو اٹھا کر تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ شان عطا فرمائی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف رب کا رسول بن کے آیا. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام امت کا بغیر کسی دائرے کے، بغیر کسی احاطے کے نبی کریم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اور دوسرا جو یہاں پر اغنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر غنی جو ہے وہ فرما دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی مفسرین کرام نے دو طرح کا غنا بیان کیا ہے. ایک غنا ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ظاہری سے مراد کیا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا اس نکاح سے لے کر نبوت کے اعلان کے بعد بھی جس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی، یہ غنا ہے، ظاہری غنا جو خالق کائنات نے عطا فرمایا. کس صورت میں؟ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی صورت میں. ہر موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پیش آیا نکاح کا، تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سارے کا سارا مال پورے خاندان کو سامنے بٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب سارا خاندان، سارے رشتہ دار سامنے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مال پیش کر کے کیا عرض کرتی ہیں؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا مال اب آپ کی ملک میں ہے، اب اس کو آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہیں آپ کو خرچ فرما سکتے ہیں. یہ مال اب خدیجہ کا نہیں ہے، یہ مال اب اللہ کے رسول محمد عربی کا ہے. تو یہ ظاہری غنا تھا جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. دوسرا، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سارے کا سارا مال محبوب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بھی مال کی ضرورت پیش آتی تھی حضور کی بارگاہ میں ہر وقت اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ ہے ظاہری غنا. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ اے محبوب اللہ رب العالمین نے آپ کو ذو عیال پایا، آپ کو تنگدست پایا تو ظاہری غنا سے آپ کو نواز دیا، ہر قسم کا مال آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دیا. اب جس کا بھی مال ہوتا تھا وہ مال اپنا نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ مال حضور کا سمجھتا تھا کہ یہ مال اب میرا نہیں ہے. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں تو جان بھی مصطفیٰ کی ہے اور مال بھی مصطفیٰ کا ہے، ہماری اولاد بھی مصطفیٰ کی ہے. تو یہ ظاہری غنا تھا. اور دوسرا غنا کیا ہے؟ دوسرا غنا باطن کا غنا ہے، باطن کا غنی ہونا. اور وہ کون سا ہے؟ فقر کا غنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے
پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، پوری زمین کے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، لیکن پھر بھی محبوب نے فقر اختیاری کو اختیار فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر کا عالم یہ تھا، یعنی کہ بھوک کا عالم یہ تھا کہ سرکار کا جو پیٹ ہے یہ کمر کے ساتھ پیوست ہو چکا تھا، یعنی کہ سرکار نے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کئی دنوں تک کچھ تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے جب سرکار کی یہ حالت دیکھی نا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غارو قطار رونا شروع ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بھی سرکار کی محبت کا ایک عالم ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے شوہر کا یہ عالم بھی نہ دیکھا جائے۔ یہ سرکار سے محبت کا ایک انداز تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حالت دیکھی نا تو آنسو جاری ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یہ نوبت نہ آئے، یعنی رب اتنا تو آپ کو دے کہ آپ اپنے پیٹ کو بھر سکیں، کچھ نہ کچھ تو کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے کہ ہر امتی جو فقر و فاقے کی حالت کے اندر ہے اگر اس فرمان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے تو رب اس کو کبھی فقر و فاقے کی نوبت میں نہ ڈالے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معی هذه الجبال ذهبا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ میں اگر چاہوں محمد عربی اگر میری یہ مرضی ہو تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے بغل میں چلنا شروع ہو جائے، جس طرف میں محمد عربی جاؤں یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، لیکن عائشہ میں نے فقر کو اختیار کیا ہے اس لیے کہ رب کی رضا اسی کے اندر ہے۔ اب خود سوچے نا کہ جو محبوب اپنے غلاموں کو ایک پیالے کے اندر پڑے ہوئے دودھ کے بدلے میں ہزاروں غلاموں کو جو ہے وہ پیاسوں کو سیراب کر سکتے ہیں، تو کیا وہ مصطفیٰ خود یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اگر بھوک لگی ہے تو کچھ نہ کچھ منگوا لو؟ جو مصطفیٰ مصلی پر کھڑے ہو کر اگر اوپر ہاتھ کو اٹھائیں تو مصطفیٰ کہیں کہ میں نے جنت کے اندر انگوروں کو ہاتھ ڈالا اور اگر ایک بھی گچھا نیچے اتار لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ مصطفیٰ اگر چاہتے تو اپنے اس فقر کو ختم کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے فقر اختیاری کو اختیار فرمایا اور امت کو اس کے اندر سبق دیا کہ اے میری امت اگر رب نے مال دیا ہے تو پھر بھی تمہارے لیے سبق ہے، اور اگر رب نے تمہیں فقر دیا ہے تو پھر بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔